بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بابی کا خیال درست ہے، اسد نے اس کی تائید کی۔ میرے جانے یا اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آیا تو اس کے ساتھ محافظوں کا ٹولہ بھی ہوگا۔ ان میں سے کسی کو دو چھتی کا خیال آ گیا تو تم بے بسی سے دو چار ہو جاؤ گے۔ اس کا اندیشہ درست تھا۔ میں جوش میں آ کر یہ فراموش کر گیا تھا کہ راجن ہر وقت محافظوں کے نرگے میں رہنے کا عادی تھا۔ وہ اکیلا ہوتا تو میں اس سے نمٹ سکتا تھا، محافظوں کی مسلح بھیڑ سے نمٹنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ شوبراج کی موت اور پھر موتی محل میں بم کا دھماکہ ہونے کے بعد یہ توقع بے سود تھی کہ راجن اپنی کمین گاہ سے تنہا باہر نکلنے کی ہمت کر سکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ فی الحال مزاحمت کا خیال دل سے نکال دیا جائے۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد میں نے کہا، ہم اس کی تجویز کے مطابق اس سے مل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ غزالہ نے پرتشویش انداز میں کہا، یہی میری اب تک کی کامیابیوں کا راز ہے کہ کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ میں حتی الامکان اپنی زبان بند رکھوں گا۔ میں قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری دھمکی کے بعد اس میں کتنا دم خم باقی رہ گیا ہے۔ اتنی سی بات کے لیے تم بہت بڑا خطرہ مول لوگے۔ ڈان نے اسے محاذ آرائی پر مجبور کر دیا ہے تو مجھے قریب سے اس کا جائزہ لینا ہی پڑے گا۔ پچھلی شام تک سب کچھ پرسکون تھا۔ جب سے میں نے سیٹلائٹ فون پر راجن سے بات کی تھی، واقعات میں اچانک تیزی آ گئی تھی۔ چوفان نے اپنے طور پر بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی۔ راجن جوابی وار کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آنے والے ایک دو روز فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ آج شام وہی آدمی مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اسد کہہ رہا تھا، میں اس سے کیا کہوں؟ ملاقات کا وقت اور مقام طے کر کے مجھے بتا دو، میں تیار رہوں گا۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ مناسب نہیں تھا کہ اس ملاقات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اسد میری طرف آتا۔ ہمارا واسطہ ایک چلاک مجرم سے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح راجن یا اس کے آدمیوں کو میرے ٹھکانے کا علم ہو۔ یہ طے ہو گیا کہ میں اس سے کسی طے شدہ مقام پر ملوں گا۔ ہم خاصی دیر تک اس متوقع ملاقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ اس دوران میں راجن کے امکانی سوالات کے جواب بھی زیر بحث آئے۔ ان میں سر فہرست میرا معاملہ تھا۔ اسد کو اس بارے میں اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد اسد واپس چلا گیا۔ میں نے غزالہ پر اپنی فکر مندی کا سایہ نہیں پڑنے دیا، لیکن اندر سے میں مضطرب تھا۔ راجن نے اسد سے رابطہ کر کے معاملات کو بہت زیادہ الجھا دیا تھا۔ اس وقت راجن اور ڈان ایک چکی کے دو پارٹ بنے ہوئے تھے جن کے درمیان ہم کسی بھی وقت بری طرح پس سکتے تھے۔ 3 بجے میرے کراچی والے موبائل فون پر جلال کی کال آ گئی۔ خیریت کے تبادلے کے بعد اس نے پاسپورٹوں کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے اسے ڈان کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے لیکن پاسپورٹ لوٹانے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ راجن کے خاتمے کے بعد ملیں گے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ جلال نے سوال کیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تمہاری خواہش پوری ہوگی اور مجھے راجن کے فتنے سے نمٹنا ہوگا۔ اس مارکے میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ مایوسی کی باتیں نہ کرو، تم اس سے بڑے مار کے سر کر چکے ہو۔ اللہ نے چاہا تو تم اس مقابلے میں بھی سرخرو رہو گے۔ دعائیں اور بد دعائیں اس قدر کارگر ہوتی تو میں ابھی سے راجن کو کوسنا شروع کر دیتا۔ یہ دلوں کا معاملہ ہے، ہم ہونٹ ہلاتے ہیں لیکن دل ہماری دعاؤں کا ساتھ نہیں دیتے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہر دعا اور بد دعا اثر رکھتی ہے۔ مجھے یہاں وحشت ہو رہی ہے۔ میرا رواں رواں راجن کی تباہی کے لیے دعا گو ہے۔ راجن نے شوبراج کی شناخت نہ بدلی ہوتی تو اس وقت میں تمہارے پاس ہوتا۔ کل تک اسد بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ وہ کیوں؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر بے تابی سے سوال کیا۔ کیا تم نے اسے معطل کر دیا ہے؟ نہیں، بینکاک میں اس کے تقرر کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اسے واپس بلایا جا رہا ہے۔ رات کو اسے آرڈر فیکس کر دیا جائے گا جو وہ صبح دیکھ لے گا۔ اس بارے میں تم اس سے کوئی ذکر نہ کرنا۔ کیا اس حکم کو کچھ دنوں کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا تھا؟
مقرر اور تبادلے اپنی روٹین کے مطابق ہوتے ہیں، ان میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس سے میری ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی، اس کی جگہ آنے والا میرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں، ہر آنے والے کو اپنے قدم جمانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اسے میرا مشورہ ماننے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو، وہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہوئی تھی، کسی تیسرے کو اس کی بھنک بھی نہیں ملی۔ یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دو، اس نے زور دے کر کہا۔ اس بے وقت تبادلے سے اسے رنج ہوگا۔ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں میرے ساتھ راجن سے ملنے والا ہے۔ میں نے اسے اس اہم واقعے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس ملاقات کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میرے الفاظ نے اسے چونکا دیا۔ مجبوری ہے، راجن خود اس سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ اسد سے میرے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ یہ کیا کہانی شروع ہو گئی؟ مجھے کچھ تفصیل سناؤ۔ جلال کی آواز سے بے چینی متراشا تھی۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اسد کے تبادلے کا موضوع وقت نہیں ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اختصار کے ساتھ واقعات دہرانے شروع کر دیے۔ میں نے یہ ذکر گول کر دیا کہ میں چاؤ فان کے ساتھ راجن کے بحری اڈے کا جائزہ لے چکا تھا۔ ہمارے اندازے درست ثابت ہو رہے ہیں۔ پوری کہانی سن کر جلال مضطربانہ لہجے میں بولا، سوبراج کی طرح وہ بھی FBI یا CIA کا ایجنٹ ہے۔ تم نے یکایک اس پر خطرناک دباؤ ڈالا ہے۔ اسے یقین ہوگا کہ ڈینی بینکاک میں ہے تو وہ اسد سے ضرور ملا ہوگا۔ اس وقت اسے تمہارے سوا کسی اور کی تلاش نہیں ہو سکتی۔ میں فون پر جلال سے بات کر رہا تھا، مگر میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میرے نزدیک یہ بات طے تھی کہ راجن سے میری ملاقات ناکام ثابت ہونا تھی۔ اسد سے میرے بارے میں کچھ معلوم نہ ہونے پر راجن کا چراغ پا ہونا کرینے کے آس تھا۔ اس کے بعد وہ اسد کا دشمن ہو سکتا تھا۔ اس سے ملاقات کے بعد اسد بینکاک سے روانہ ہو جاتا تو راجن کی کسی سازش کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس کی جگہ آنے والا آدمی راجن کے لیے نیا ہوتا۔ وہ اسد کا بدلہ اس سے نہیں لے سکتا تھا۔ میرے بارے میں ان خطوط پر اپنا کام جاری رکھنے کے لیے راجن کو نئے آدمی سے از سرے نو رابطہ کرنا ہوتا اور بات دور نکل جاتی۔ اس وقت یہاں کے حالات بہت نازک ہیں۔ میں نے جلال سے کہا، افسران بالا نے اسد کے تبادلے کے احکام جاری کر دیے ہیں تو میری ایک گزارش ہے، اسے پابند نہ کیا جائے کہ وہ اپنے جان نشین کی آمد تک بینکاک میں رکا رہے۔ اسے اپنی ثوابدید کے مطابق یہاں سے واپس لوٹنے کی خصوصی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ میں ان نزاکتوں کو سمجھ رہا ہوں، دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ضروری ہو تو میں خود اس سے بات کر لوں گا، تم اس سے کوئی ذکر نہ کرنا۔ میری طرف سے بے فکر رہو، میں اس کی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے تبادلے کا حکم اس کے لیے انعام بن جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے راجن کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں بھیجی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی رپورٹ دفتری پروسیس سے گزر رہی ہو۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، تمہیں اس پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ جلال کی یقین دہانی کے بعد بات ختم ہو گئی۔ وہ تمام تفصیلات اس کے لیے اس قدر پریشان کن ثابت ہوئی تھیں کہ اس نے راجن سے میری ملاقات کے معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کیا اسد کا تبادلہ ہو رہا ہے؟ میرے فارغ ہوتے ہی غزالہ نے سوال کیا۔ ہاں، جلال بتا رہا تھا کہ آرڈرز جاری ہو چکے ہیں۔ شاید یہ اچھا ہی ہوا۔ راجن کی مخاصمت مول لے کر یہاں رہنا خاصا دشوار ہو سکتا ہے۔ آپ سے زیادہ مخاصمت کس نے مول لی ہوگی؟ اسے فون کر کے آپ نے اور زیادہ مشتعل کر دیا ہے۔ اسد اسی وجہ سے اس کی نگاہوں میں آیا ہے۔ میری اور بات ہے، اس کے لیے مجھ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اسد ایک شناخت کے ساتھ یہاں رہ رہا ہے، وہ جانا بوجھا آدمی ہے۔ راجن اس کے ساتھ کوئی بھی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ اسد چلا گیا تو راجن اس کے جان نشین کے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ بولی، نئے آدمی پر وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں رکھ سکے گا۔ یہ بات وہ جانتا ہوگا کہ نئے آنے والے کو حالات و واقعات کا رخ سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ تبادلے کے بہانے اسد کو جان بوجھ کر یہاں سے واپس بلایا گیا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ جو بھی ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ اب مجھے چاؤ فان اور اس کے آدمیوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ میرے موڈ کا اندازہ کر کے غزالہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام تک چاؤ فان کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تو میں نے اس کا نمبر ملایا۔ اس نے مایوسی کے ساتھ بتایا کہ گودی کے علاقے میں اپنا آدھا دن برباد کرنے کے باوجود وہ وائٹ ہاگ پر لمبی چھٹی کی
افواہوں کی تصدیق کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ ڈان کو میری سرگرمیوں سے باخبر کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں وائٹ ہاک کو کسی زیر آب کارروائی کے ذریعے تباہ کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے وہ بات مجھے اپنے کارنامے کے طور پر بتائی تھی، مگر میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے ڈان کو میرا پیچھا کرنے کے بارے میں اپنی رپورٹ دیتے ہوئے ان نکات کا ذکر کیا ہوگا۔ اس کی طرف سے میرا ذہن صاف نہیں تھا، لیکن بینکاک میں ڈان اور اس کے آدمیوں سے بنائے رکھنے پر مجبور تھا۔ رات کے 8 بجے اسد کا فون آ گیا۔ راجن کے آدمی نے اپنے وعدے کے مطابق اس سے رابطہ کیا تھا اور وہ اسد کو اسی رات 10 بجے موتی محل پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے پوچھا۔ اس نے بلایا ہے تو جانا پڑے گا۔ اس نے کہا میں بالکل خالی ہاتھ جاؤں گا، چاہو تو تم اب بھی اپنا ارادہ بدل سکتے ہو۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے اس وقت تک اپنے تبادلے کی خبر نہیں ملی تھی۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا میرا ارادہ اٹل ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے افسران بالا کو اس جبری ملاقات کے پس منظر سے آگاہ کر دیا ہے؟ میں اپنے بڑوں کو پوری طرح باخبر رکھنے کا عادی ہوں، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے کسی مبالغہ آرائی کے بغیر ایک نوٹ فیکس کر دیا تھا، اس میں تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، دفتری خط و کتابت میں تمہارا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ ضروری تھا کہ کوئی اونچ نیچ ہوئی تو وہ لوگ بات سنبھال لیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے کب اور کہاں سے لوگے؟ 9:30 بجے اپنے ہوٹل سے بائیں طرف برگر شاپ پر مل جاؤ۔ کوئی اسلحہ ہرگز ساتھ نہ لینا، میرا خیال ہے کہ تلاشی کے بغیر ہمیں اس سے ملنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تم فکر نہ کرو، میری پوری کوشش ہوگی کہ میری وجہ سے تمہیں کسی نئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں 9:30 بجے وہاں مل جاؤں گا۔ میں فون بند کر کے مڑا تو غزالہ کرسی پر گمبھیر صورت بنائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے نظریں چار ہوتے ہی وہ اداس لہجے میں بولی، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ وہاں نہ جائیں، اسد خود اس کو سنبھال لے گا۔ سوگوار ہونے کی ضرورت نہیں، میں اسد سے کم نہیں ہوں۔ راجن کے درشن کر کے تھوڑی دیر میں واپس لوٹ آؤں گا، میں نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ اسد کی بات دوسری ہے، وہ سرکاری آدمی ہے، راجن اسے بد کلامی کر سکتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے ساتھ وہ کوئی بھی بد سلوکی کر سکتا ہے۔ میں اب اس شہر سے اکتا گیا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میری خواہش ہے کہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں، اس کے لیے راجن کا قصہ پاک ہونا ضروری ہے۔ میں اس تک رسائی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ غزالہ نے مایوس ہو کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی خوف کی وجہ سے میرے ارادوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، پھر بھی وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی، ہمیشہ مجھے خطرات سے دور رہنے کا مشورہ دیتی رہتی تھی۔ اسد سے بات ہونے کے بعد میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہا تھا۔ میں نے روم سروس کو آرڈر دے کر کمرے میں کھانا منگوا لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ غزالہ میری واپسی تک بھوکی بیٹھی رہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے تیاری کی اور ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ اسد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے بیم گن اپنے ساتھ نہیں لی تھی، البتہ انگلیوں میں سفاق نگینوں والی انگوٹھی موجود تھیں۔ میں ہوٹل کی لابی میں ٹہل کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ میرے قرب و جوار میں نگرانی کرنے والا کوئی شخص موجود نہ ہو۔ پوری طرح اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں ہوٹل کے صدر دروازے کی بجائے دوسری سمت سے باہر نکل گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ چاؤفان نے اپنی رپورٹ دیتے ہوئے ڈان کو یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں اس پر اپنی نگرانی کرنے کا شبہ کر رہا تھا۔ اس شکایت کے بعد ان دونوں کو محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ شاید ڈان نے میرے شبہات سے آگاہ ہونے کے بعد نگرانی کا سلسلہ ختم کرا دیا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد بھی میں محتاط رہا۔ اس علاقے کی سڑکیں دور تک روشن تھیں، کسی کے لیے یہ موقع نہیں تھا کہ وہ نیم تاریکی کی آڑ لے کر کسی کا تعاقب کر سکے۔ میرے پاس برگر شاپ پہنچنے کے لیے کافی وقت تھا۔ میں ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ ایک جگہ رک کر میں نے سگریٹ سلگانے کے بہانے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ مقررہ وقت سے 3 منٹ پہلے میں برگر شاپ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ میں برگر شاپ کی تیز روشنیوں سے بچ کر ایک کھمبے کی اوٹ میں رکا ہی تھا کہ کسی طرف سے گاہکوں کو تاڑنے والا ایک نوجوان تھائی لپک کر میرے قریب آ گیا۔ سر، یو وانٹ گرلز ینگ ویری بیوٹیفل،
اس نے میری طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ وہ اپنے لب و لہجے سے پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے گور کر اس کی طرف دیکھا اور درست لہجے میں انگریزی میں کہا، دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کے نزدیک میری دماغی صحت مشکوک ہو۔ غنیمت یہ ہوا کہ وہ مزید کچھ کہے بغیر رخصت ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ پچھلی کھڑکی میں اسد کا چہرہ دیکھ کر میں پھرتی سے عقبی نشست پر سوار ہو گیا۔ اسد نے اپنی چہرہ نمائی کراتے ہی سرک کر میرے لیے جگہ خالی کر دی تھی۔ میرے سوار ہوتے ہی ٹیکسی ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تم بر وقت آ گئے ورنہ عزت کو خطرات لاحق ہونے لگے تھے۔ میں نے ہنس کر اسے کہا، کہیں رکنے کے لیے یہ وقت بہت نامناسب ہے۔ شام ہوتے ہی جسموں کے بیوپاری اس علاقے کی ساری گلیوں اور سڑکوں میں پھیل جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے تمہیں بھی تاک لیا۔ وہ بولا، قدم قدم پر ملنے والے ان دلالوں نے اس شہر کی شناخت تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اس علاقے میں ہونے والی طویل جنگوں کا شاخسانہ ہے جو شہر کے شرفاء ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 8 برس انڈو چائنا وار ہوتی رہی۔ اس کے شعلے سرد ہوئے تو ویتنام وار چل پڑی۔ اس نے آس پاس کے ملکوں میں سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ 20-21 برس اس خطے کے بدترین ماہو سال تھے۔ یہ کہانیاں میرے لیے اب نئی نہیں رہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، شاید یہاں کا ہر باسی اپنے دفاع میں یہی کہانیاں دہراتا ہے۔ تمہیں بری لگتی ہوں گی مگر یہ باتیں اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس وقت تاریخ کو چھوڑو اور اپنے جغرافی کا خیال رکھو۔ پیچھے کوئی مشتبہ گاڑی تو نہیں چلی آ رہی؟ وہ جہاندیدہ سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ میری اچانک یاد دہانی پر پیچھے سر گھمائے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی تک تو میدان صاف ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، آج تم دفتر سے کس وقت لوٹے تھے؟ میں نے پوچھا۔ 3 بجے آ گیا تھا۔ اس وقت بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ میں نے اسلام آباد کو رپورٹ بھیج دی ہے کہ میں 10 بجے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ ویری گڈ۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ سوال کر کے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تبادلے کی خبر اس تک پہنچی یا نہیں۔ وہ اس وقت تک اس معاملے سے بے خبر تھا۔ پاکستان کا وقت تھائی لینڈ سے 2 گھنٹے پیچھے ہوتا ہے۔ وہاں سے رات گئے فیکس کیا جانے والا پیغام بینکاک کے وقت کے مطابق آدھی رات کے بعد ہی وصول ہونے کا امکان تھا۔ جلال کا حساب بالکل درست تھا کہ اسد کو تبادلے کی خبر صبح ملے گی۔ راستے میں ہمارے درمیان راجن یا موتی محل کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہماری ٹیکسی صبح رفتاری سے شہر کی مصروف سڑکوں طے کرتی ہوئی 10 بجے سے پہلے موتی محل کے دیو ہیکل آہنی پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور پھاٹک کی حیثیت سے مرعوب تھا۔ اسد کے ایما پر اس نے ہلکا سا ہارن بجایا۔ اسی وقت ایک پھاٹک کھل گیا۔ شاید کسی پوشیدہ کیمرے کی آنکھ سے ٹیکسی کو اندرونی چیک پوسٹ پر دیکھ لیا گیا تھا۔ ٹیکسی اندر داخل ہوتے ہی پھاٹک بند ہو گیا۔ گاڑی کو ایک مسلح محافظ نے روک لیا۔ اسد کسی کے سوال کرنے سے پہلے اسد نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اپنا نام بتایا۔ مجھے 10 بجے یہاں بلایا گیا تھا۔ اس نے وہ فقرہ انگریزی میں ادا کیے تھے۔ تمہیں زحمت ہوگی ذرا نیچے آ جاؤ، اسی محافظ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھیاروں کا سراغ لگانے والا ایک برقی آلہ موجود تھا۔ ہم لاکھ راجن کے مہمان صحیح لیکن وہاں چونچ راہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ اس محافظ نے وہ آلہ باری باری ہم دونوں کے جسموں کے گرد اوپر سے نیچے تک گھمایا، پھر سرسری انداز میں ہمارے جسموں کو ٹٹول کر مطمئن ہو گیا۔ اس دوران میں پھاٹک کے ساتھ بنے ہوئے کمرے سے ایک اور محافظ نمودار ہو کر اپنی سرچ لائٹ کی روشنی میں ٹیکسی کے اندرونی حصوں کی تلاشی لے چکا تھا۔ ہمیں ٹیکسی میں سوار ہو کر برآمدے تک جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ واقعی ایک پرسکون محل تھا۔ پھاٹک سے آگے اس قدر وسیع و عریض صحن تھا کہ اس میں پھولوں کے تختوں اور گھاس کے طویل قطعات کے درمیان گاڑیاں لانے اور لے جانے کے لیے 2 الگ الگ پختہ راستے بنے ہوئے تھے۔ وہ راستے بھی اتنے کشادہ تھے کہ ان پر بیک وقت 2 گاڑیاں برابر چل سکتی تھیں۔ پورے صحن میں کھمبوں پر جا بجا لگی ہوئی روشنیوں نے ہر طرف تیز اجالا پھیلایا ہوا تھا۔ پھاٹک سے اصل عمارت کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ ہماری ٹیکسی برآمدے کے سنگی زینوں کے قریب رکی تو وہاں بھی ایک مسلح اور بابردی شخص ہماری پیشوائی کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا۔ موتی محل میں داخل ہوتے ہی میں نے خود کو بونا محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ بینکاک کے قلب میں واقع اس وسیع رقبے کی مالیت کا صحیح اندازہ لگانا دشوار تھا۔ میں ٹیکسی سے اتر کر مسحور نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس میں
میں کچھ دخل تسنا کا بھی تھا۔ میں دیکھنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ اس عمارت کی وسعت اور بناوٹ نے مجھے بہت زیادہ معروب کیا تھا۔ اس وقت ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرا معروب ہونا ہی قرین مصلحت تھا۔ اسد نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر فارغ کیا اور ہم دونوں محافظ کے ساتھ سنگ مرمر کے چوڑے زینے طے کر کے وسیع برآمدے میں داخل ہوئے اور اونچے صدر دروازے سے گزر کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے، جہاں بیک وقت 60-70 افراد کے بیٹھنے کا بندوبست موجود تھا۔ ہمیں احترام کے ساتھ ایک صوفے پر بٹھا کر وہ محافظ صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے مانی خیز نظروں سے اسد کی طرف دیکھا تو وہ مجھے آنکھ مار کر بولا، یہ واقعی شاندار محل ہے، ہر چیز سے فراغت اور خوشحالی جھلک رہی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ راجن کا گھر ایسا پرسکون ہوگا۔ میں خاموش رہا۔ چند منٹ بعد ڈرائنگ روم کے دور افتادہ اندرونی دروازے سے کرتے اور پجامے میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص نمودار ہوا، جس میں مردانہ حسن و وجاہت نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ وہ متوسط قامت اور گٹھیلے جسم کا مالک تھا۔ اس کی گردن اتنی مختصر تھی کہ سامنے سے اس کا سر شانوں کے درمیان ٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں کان عجیب انداز میں باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، مگر اس کے چلنے کا پرغرور انداز بتا رہا تھا کہ وہی اس محل کا مالک تھا۔ اسد اس کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ ویلکم، اس نے دور سے ہاتھ لہرا کر گویا اس تعظیم کو شرف قبولیت بخشا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم وقت پر بلکہ وقت سے ذرا پہلے آ گئے۔ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ ہم سے کافی دور بیٹھ گیا۔ قبر و نخوت کے باعث اس نے قریب آ کر ہم سے رسمن ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ تلاشی کے سوا کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ اسد نے اپنی جگہ سنبھال کر کہا، یہ مجبوری ہے۔ وہ بولا، موتی محل کا پروٹوکول ہے کہ یہاں صرف میرے آدمی مسلح رہتے ہیں۔ باہر سے آنے والوں کے ہتھیار گیٹ پر لے لیے جاتے ہیں، جو واپسی پر انہیں لوٹا دیے جاتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ چند روز پہلے بہت سے مسلح امریکی فوجی کافی دیر تک یہاں رہے تھے۔ اس بار میں اس کی اوقات یاد دلائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، وہ حرامی کسی قاعدے کرینے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں آئے تھے اور معافیاں مانگ کر واپس چلے گئے۔ تمہیں یہ بات دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے برہمی سے کہا۔ میں نے افسوس کے اظہار کے لیے وہ ذکر کیا ہے۔ میں نے جلدی سے بات گما دی۔ یہ واقعی اندھیر ہے کہ وہ کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ تم دونوں میں اسد کون ہے؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر خفگی سے پوچھا اور میں نے اسد کی طرف اشارہ کر دیا۔ تمہارے ساتھی بدتمیز ہے۔ اس بار وہ اسد سے مخاطب ہو گیا۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمدردی جتانے کے لیے زخموں کو کریدا نہیں جاتا اور پھر اسے میری معاملات پر افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے برابر کا آدمی نہیں ہے۔ بالکل، اسد نے سارا ہلا کر اس کی تائید کی۔ تمہارا سماجی رتبہ بہت بلند ہے۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اسد نے اس کے سوال پر بے بسی سے اپنا سر ہلا دیا۔ ڈینی، وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ راجن نے صبر و تحمل کو بالائے طاق رکھ کر براہ راست سوال کر ڈالا۔ مجھے اس کی تلاش ہے۔ نام میرے لیے اجنبی نہیں ہے، مگر میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ تم یہاں آئی بی کا بیورو چلاتے ہو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ ڈینی کو کس نے پالا ہوا ہے؟ ڈینی پاکستان میں ہے۔ میں 2 برس سے یہاں ہوں۔ اس سے پہلے مصر اور مسقط میں 4 برس گزار چکا ہوں۔ ان 6 برسوں میں وہاں کیا ہوتا رہا ہے میں اس سے بہت زیادہ باخبر نہیں ہوں۔ اس نے بے مثال صداقاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وہ پاکستان میں نہیں ہے، بینکاک آیا ہوا ہے۔ اس کا کوئی ساتھی پہلے سے یہاں موجود ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اس نے تم سے رابطہ نہ کیا ہو۔ وہ غصیلی آواز میں گرجنے لگا، اسے تمہاری کئی ایجنسیوں نے پالا ہوا ہے۔ وہ بدماش اور دہشت گرد ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ کم از کم میری ایجنسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسد نے اس کے لب و لہجے سے معروب ہوئے بغیر کہا، وہ بلیک میلر ہے۔ اگر میرے ادارے کے کسی افسر کو بلیک میل کر رہا ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ محکمے کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، وہ پکا بلیک میلر ہے۔ تم پتہ چلاؤ کہ وہ بینکاک میں کہاں چھپا ہوا ہے۔ اس کا کھوج نکالو، میں تمہیں نہال کر دوں گا۔ میرے لیے یہی عزت افزائی کافی ہے کہ تم نے اپنی ہم نشینی کی عزت دی ہے۔ میں اس سے زیادہ کا طلب
طلبگار نہیں ہوں. میرا محکمہ کہے گا تو میں ضرور اسے تلاش کروں گا. میں اسے چھیڑ کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کروں گا. تمہارے محکمے کے بارے میں نے اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں، مگر اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ تمہاری اسپیشل ٹاسک فورس اس کی پشت پناہ ہے. میرے لیے اس فورس کا نام بھی نیا ہے. اسد نے نرمی سے کہا. بکو مت. راجن غصے سے پیر پٹک کر دوڑا. وہ ایک کھلا راز ہے. تم لوگ اس کے وجود سے انکار کرتے ہو، مگر وہ میری اور تمہاری طرح موجود ہے. میں نے تم سے کہا نا کہ میں 6 برس سے پاکستان سے باہر ہوں. مجھے بار بار یہ بات مت جتاؤ. ایجنسیوں کے آدمی دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنے مرکز سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں. باخبر رہنا ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے، مگر اپنے کاموں کی حد تک. اسد نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا. ہم لوگ دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری طور پر اپنی ٹانگ نہیں اڑاتے. ڈینی نے اسی شیطانی فورس کے ساتھ مل کر پاکستان میں میرے کئی دوستوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. اب وہ یہاں ہے اور اس کی نظر مجھ پر ہے. تم اتنے معصوم بن رہے ہو کہ تمہیں ڈینی کی خبر ہے نہ تم ایس ٹی ایف کو جانتے ہو. وہ زہریلے لہجے میں بولا. راجن میں 2 برس سے یہاں ہوں. میں نے کبھی تمہارا راستہ کاٹنے کی کوشش نہیں کی. تمہارے باطن میں جان کے بغیر میں تمہاری ظاہری مقام کی عزت کرتا ہوں. اسی لیے میں یہاں نظر آ رہا ہوں. مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش نہ کرو. مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو اسلام آباد میں میرے بڑوں سے بات کرو. میں پاکستان اور تھائی لینڈ کے قوانین کا پابند ہوں. تم مجھے کسی غیر قانونی کام پر مجبور نہیں کر سکتے. میرا ڈینی وغیرہ سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے. اسد نے پوری بے خوفی سے راجن کو جواب دے کر مجھے حیران کر دیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بدماش کا اتنی پامردی سے سامنا کر سکے گا. مجھے قانون پڑھانے کی کوشش مت کرو. سب جانتے ہیں کہ ممبئی سے بینکاک تک میرا کہا ہوا ہر لفظ قانون پر باری ہوتا ہے. میں نے سب کچھ اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے. میں ٹکے ٹکے کے افسروں کو چیونٹیوں کی طرح مسل سکتا ہوں. دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.